الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان نبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ارباب محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول سامعین و حاضرین بالخصوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کریم کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس فانی دنیا میں، اس عارضی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرمائیں، اور اس میں اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم سے آہستہ آہستہ جدا ہو رہا ہے، اور یہ عشرہ اللہ کے فضل و کرم سے جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اس عشرہ کے مکمل ہونے سے پہلے جہنم سے آزادی کا پروانہ آپ سب بہت بات مستحق ہیں، جو ماشاءاللہ فیضان مدینہ جامع مسجد فاروق اعظم ریلوے ضلع میں استاذ الحفاظ علامہ قاری محمد شہباز زیدہ شرف کی سرپرستی اعتکاف آپ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ روزانہ دینی نشستیں کر رہی ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو سکھانے کو مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام جو دینی مسائل ہیں یا قبول و منظور فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کا فاصلہ کتنا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ جو فاصلہ ہے وہ ایک خندق جتنا فاصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو 3 خندقوں کا فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان قائم کرتا ہے، اور جس نے 10 دن کا اعتکاف کے حساب سے ضرب لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جو ہے وہ رحمتیں اپنی جو ہے وہ برساتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی روایت ہے کہ جس کسی نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج تو آپ سب قابل رشک ہیں، قابل احترام ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی آپ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سلسلہ میں الحمدللہ جو کچھ آج دین کے بارے میں بھی آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ اور ایک بڑی سعادت ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے وہ بات کریں گے علماء کی فضیلت پر، کی اہمیت۔ تو اس سے پہلے ظاہر ہے عالم تو تب ہوتا ہے جب اس کے پاس علم ہے، تو میں قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کروں گا، پھر آپ اس کو سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ علم کی فضیلت بڑی ہے۔ سورۃ الفاتر تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ جو بے خبر ہے، جس کو پتہ ہی نہیں انجام کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اللہ کی ذات کی اختیارات کیا ہیں، وہ کی ذات ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایمان میں ایک رکھنا سا رہ جائے گا، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا، تو اللہ کا خوف اس کو نہیں آئے گا۔ جتنا بڑا کوئی عالم ہوگا نا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اتنا خوف خدا اس کے اندر زیادہ ہوگا۔
اتنی عاجزی اس کے اندر زیادہ ہو۔ ایک تو یہ نشانی آپ یاد رکھیں، میں نے آج ایک بڑے اہم موضوع کی طرف آہستہ آہستہ آپ کو لے کر چلنا ہے اور آپ کو ایک ایسی کتاب دینی ہے، ایک ایسا پیمانہ آپ کو دینا ہے کہ جس سے آپ خود بھی یہ انشاءاللہ پہچاننا شروع ہو جائیں گے کہ آیا واقعی یہ بندہ عالم ہے یا صرف اس کتابوں کا بوجھ اس کا زیادہ اور اس بوجھ نے اس کو کاٹ۔ یہ پہچان ہم نے انشاءاللہ بنانی ہے کہ اللہ والے کون ہیں اور جو بہروپی ہیں وہ کون ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، اور یقیناً اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ فرمایا آپ فرما دیجئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اسلام سارے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم۔ تم میں سے مرد کون ہے؟ تقوی میں بڑھ گئے، ورنہ تمہیں سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، سارے پیدائش کے اعتبار سے دیکھا جائے سارے برابر حقوق، مساوی حقوق۔ اب ہم نماز کا اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو بادشاہ اور غلام اکٹھے کندھے سے کندھا ملا کے پاؤں سے پاؤں جوڑ کے ایک ساتھ نماز پڑھیں گے۔ شریعت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی وقت کا بادشاہ ہو اور وہ کسی غلام کو پیچھے کر دے کہ تم میرے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے پروٹوکول ان کے اعلانوں میں ہو سکتے ہیں، یہ سارے پروٹوکول ان کے درباروں میں ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں آئیں گے تو ان کی جرت نہیں کہ وہ کسی غلام کو پیچھے کر دیں۔ اسلام و سوال کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے اور جاہل جو علم نہیں رکھتے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑی فضیلت ہے علم والوں کی۔ اور پھر فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، اور بس نصیحت بھی تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جس کو علم ہوگا وہی نصیحت قبول کرے گا، ورنہ دوسرے نصیحت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور قرآن ایک ذکر ہے، قرآن ایک نصیحت ہے، اور یہ آتا ہی تب ہے جب اللہ کا خوف آتا ہے۔ تو جب اللہ کا خوف آئے گا تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور خوف کن کو آئے گا؟ جن کے پاس علم ہے، اللہ نے جن کو علم عطا فرمایا۔ تو یہ نصیحتیں ہیں انہی کے لیے ہیں جو اس بات پر عقل رکھتے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب علم والوں کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، علم سیکھنے کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیا۔ اب یہ مسلم شریف میں حدیث پاک آئی، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ سے آیت کی چار بڑی کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اصل میں مومن کی فلاح کیا ہے، اس کی کامیابی کیا ہے؟ جنت مل جائے، وہ اس دنیا سے، اس پرفتن دنیا سے، اس نظام کر و فر سے نکلے اور اس آزمائش کے پیریڈ سے ایسا کامیاب ہو کے نکلے کہ آخری ٹھکانہ اس کا جو ہے وہ جنت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جو بندہ علم کے راہ پہ چلتا ہے۔ آپ لوگ علم سیکھنے کی نیت سے بیٹھے، اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھے ہیں، تو یہ ایک سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ترمذی میں بھی آئی اور طبرانی میں بھی یہ حدیث وارد ہے، اور فرمایا وفی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم، جو کوئی بھی علم کی طلب لے کر گھر سے نکلتا ہے، سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، کان فی سبیل اللہ، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی وہ رستہ یعنی عام رستہ نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا راستہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جیسے ہم کسی جہادی کے بارے میں، کسی مجاہد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ جہاد پر نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ لوٹ آئے وہ علم سیکھنے گیا، اس کا وہ سارے کا سارا رستہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے راستے میں۔ اور پھر فرمایا ان علماء ہم ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔
حدیث پاک میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، جیسے عام وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں نا، زمین جگیر جائیداد، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ اور جو امت کے علماء ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، وہ علم کو آگے پھیلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، ان سے سیکھا تابعین نے، ان سے سیکھا تبع تابعین نے، ان سے سیکھا بھی اولیاء کرام نے، عظام نے، مشائخین نے، محدثین نے، مفسرین نے، مجتہدین نے، محققین نے، درجہ بدرجہ پھر انہوں نے یہ علم سیکھا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، کیونکہ یہ فرض ہے کہ ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچتی ہے تو اس کو پہلے علماء سے اس کو سیکھو، پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو یہ فرض تفویض کر دیا کہ اب جو پیغام جو دین کا کام ہے وہ یہ علماء اکرام کریں گے۔ تو اس طرح بھی علماء کی ایک بہت بڑی فضیلت سامنے آتی ہے۔ تو یہی اصل میں وارث، اور پھر فرمایا کہ ورث العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے اس میراث میں سے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ نبیوں کی وراثت میں ملتا کیا ہے؟ علم، اور جس نے علم حاصل کر لیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے۔ یعنی عام طور پہ دیکھیں اگر باپ دادا کی طرف سے کوئی جگیر جائیداد مل جائے تو جس کو کوئی بڑا حصہ مل جائے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے حصے میں اتنی جائیداد آئی، جدی پشتی امیر ہیں جی، فلاں باپ دادے سے جائیداد چلی آ رہی تھی، اب بٹوارے ہوئے ہیں لیکن میرے حصے میں اتنی جائیداد آ گئی۔ نبیوں کی وراثت علم ہے، جو علم سیکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پاس وافر مقدار میں حصہ پہنچ گیا۔ یہ اصل کامیابی، یہ اصل علم اور یہ اصل حقیقت ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث پاک میں مسند احمد میں، ترمذی میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک آئی، ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یصنع۔ فرمایا جو کوئی اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے، گھر سے اس نیت سے نکلے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، دین کا کوئی نقطہ سیکھنا ہے، ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، دین میں اپنی کوئی اصلاح کرنی ہے، جو کچھ نیت سے سیکھنے نکلتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے نیچے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ اب فرشتے کتنی مقدس مخلوق ہے، کتنی پاکیزہ مخلوق ہے، کتنی اعلیٰ و عرفہ نورانی مخلوق ہے، لیکن جو طالب علم سیکھنے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تو فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ فرشتوں کو ان پہ اتنا پیار آتا ہے، یعنی پھر اس طالب علم کا پروٹوکول کیا ہے کہ فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ فضیلت آئی ہے ایک طالب علم کی، وہ جو علم کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے ترجمۃ الباب میں ایک باب باندھا کہ باب الخروج فی طلب العلم، یعنی طالب علم کا علم کے سیکھنے کا ایک باب ہے بخاری شریف نے، امام بخاری نے اس باب کو باندھا ہے۔ تو اس میں بیان کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ انہیں پتہ چلا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ 1 ماہ کی لگاتار آپ نے مسافت طے کی اور جا کے وہاں پہنچے کہ میں وہ حدیث سیکھوں، ایسا نہ ہو کہ میں اس حدیث سے محروم رہ جاؤں۔ یہ علم کے ساتھ علم والوں کی محبت ہوتی ہے، یہ ہے دین کے علم کے ایک چاشنی اور ایک ایسا لطف جو دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے بغیر سرور نہیں آتا۔ اور مسند فردوس میں وہ دلمی نے لکھا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث پاک آئی ہے، اور یہ آپ حدیث سنیں اور آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے والوں کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجہ مداد العلماء علی دم الشہداء۔ فرمایا امام شرانی اس کو طبقات میں بھی لکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وزن کیا جائے گا قیامت والے دن، وزن کیا جائے گا قیامت والے دن علماء کے قلم کی سیاہی کو، اور کس کے ساتھ؟ شہیدوں کے خون کے ساتھ۔ مداد کہتے ہیں سیاہی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کرنے کے لیے نا قرآن پاک میں ایک مثال دی ہے مداد سیاہی کے ساتھ، وہ سورۃ کہف میں آیت نمبر 109 ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میں اب یقین مانیں یہ آیت اب اس حوالے سے آ گئی یاد، یہ اتنا لطف دیتی ہے یاد۔ آپ کبھی پریشان ہو نا تو
پروردگار کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، پھر اس کی شانوں کو یاد کریں، اور قرآن میں سے اس شان کو بھی ذرا یاد کریں۔ فرمایا کل لو کان البحر مدادا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ تمہارے رب نے کلمات لکھیں، رب کی تعریف لکھیں، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تو اپنے رب کی تعریف لکھ سکے۔ اور پھر فرمایا ولو جئنا بمثلہ مددا، اتنی ہی سیاہی تمہیں اور کیوں نہ دے دی جائے۔ دنیا میں 3 حصے سمندر ہیں، ایک حصہ خشکی ہے جس پر ساری کائنات بس رہی ہے، 3 حصے سمندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے 3 حصے سمندروں کو میں سیاہی بنا دوں نا۔ پھر فقہاء نے اس کی تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کاٹ کے اس کی کلمیں بناؤ، وہ ساری سیاہی سمندر کی اس میں ڈبو کے لکھنا شروع کرو، صفحہ ہستی بھی ختم ہو جائے گی، سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، قلم بھی ٹوٹ کے گر جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اتنی سیاہی تمہیں اور کیوں نہ دے دوں۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ یوزن، وزن کیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے روز، مداد العلماء، علماء کی سیاہی، یعنی وہ جو قلم جس سے وہ استعمال کرتے رہے ہیں نا، اس سیاہی کو بھی تولا جائے گا، کس سے؟ وَدَمُ الشُّہَدَاءِ، شہداء کے خون سے، فَيَرْجَهُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ، تو جو مداد العلماء ہے یعنی علماء کرام کی جو سیاہی ہے وہ بھاری پڑ جائے گی علی دم الشہداء، شہداء کے خون سے۔ حالانکہ شہید ہونا، شہداء کا خون، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ شہید کہ خون کا جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ کتنا درجہ ہے شہید کا۔ لیکن ایک درجہ اور بھی سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو کہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب سنت کو زندہ کون کرے گا؟ جس کو سنت کا پتہ ہوگا، بات پھر علم پہ آ جائے گا۔ پتہ ہوگا تو عمل کریں گے نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ سنت کیا ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ تو جس نے عمل کیا 100 شہیدوں سے زیادہ اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح ہی جو علماء کے قلم کی سیاہی ہے وہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ہو جائے گی جب میزان پر جو ہے وہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ فضیلت ہے عالم کی، علم والوں کی، علم سیکھنے والوں کی۔ اور پھر جلیل القدر تابعی ہیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کی، تابعی وہ کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں کسی ایک صحابی کا دیدار کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا تو وہ صحابی کہلائے، جنہوں نے کسی ایک صحابی کی زیارت کر لی حالت ایمان میں تو وہ تابعی کہلائے، جنہوں نے کسی ایک تابعی کا دیدار کیا، اس کی زیارت کر لی تو وہ تبع تابعی کہلائے۔ تو یہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی، صحابہ سے حدیثیں بھی لی تھیں۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ یہ اب ہمارا وہ موضوع ہے جس پر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں جو ان کے مقدمہ روایت میں لکھا، انہوں نے 28 نمبر پر اس روایت کو درج فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، بے شک یہ دین کا علم ہے۔ یہ علم کون سا ہے؟ دین کا علم ہے۔ فانظروا، بس دیکھ لیا کرو، جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو، امن تاخذون دینکم، کہ تم یہ دین سیکھ کس سے رہے ہو۔ دیکھو دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ یعنی ہم جب بھی کوئی ایک مضمون پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایک سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے مجھے طالب علم نظر آ رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں کہیں آپ پڑھتے ہوں گے، تو ایک خاص استاد ہوتا ہے جس کی اس مضمون پر بڑی گرفت ہوتی ہے، وہی پڑھاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیونکہ کامن سی ایجوکیشن ہوتی ہے نا، تو پڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک ہی وہ ٹیچر ہے، وہ ساری کتابیں پڑھا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، اردو بھی پڑھا رہے ہیں، اسلامیات بھی پڑھا رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بیسک سی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو کلاسز بڑی ہوتی جاتی ہیں تو ہر سبجیکٹ کے لیے ایک علیحدہ ٹیچر آپ کو پتہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک ٹیچر بہت اچھی انگلش پڑھا سکتا ہے، اس کی انگلش پہ بڑی گرفت ہے، لیکن وہ آپ کو کیمسٹری اس طرح نہیں پڑھا سکتے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اسی طرح دین کا علم بھی صرف دین والے ہی سکھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھے اور تھوڑا سا کہیں سے ایک زبانی کلامی کچھ پڑھ لیا اور پھر لگے آپ دوسروں کو سکھانے کے لیے،
لگے آپ بڑے بڑے فتوے دینے کے لیے. ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے آپ کو ایک مسئلہ پتہ ہے, آپ نے علماء سے سنا, اب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے یا کہیں گفتگو ہو رہی ہے, یہ بات بڑی اہم ہے, ذرا غور سے سنیے گا. آپ مسجد سے وابستہ ہیں, علماء سے وابستہ ہیں, آپ نے ایک حدیث سن لی, ٹھیک ہے, اب وہ حدیث آپ نے دوسرے کو بیان کر دی, منوعاً اسی طرح سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بہت بڑے کوئی عالم فقیہ یا مفتی نہیں ہیں, لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یار ہم نے علماء سے سنا ہے کہ پانی کو بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پینا سنت ہے, حدیث ہے, باقی یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ سر کے بالوں پہ وگ لگائی ہوئی ہے اور اس پر مجھے بتائیں غسل کے احکام کیا ہوں گے, وضو کے احکام کیا ہوں گے, تو پھر یہ وہی بتا سکے گا جس کو بس دین کا جو فقہ کا علم موجود ہے, جو محدث ہوں گے, جو مفسر ہوں گے. سمجھ آئی نا بات کی؟ ایک سنی بات کو, ایک عام مسئلے کو تو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے, وہ آپ کریں, وہ تو ظاہر ہے آپ کو کرنا بھی چاہیے. اب یہ بھی ہم جو نشست کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ سیکھیں بھی, اور جن باتوں کی آپ کو سمجھ آئے گی آپ اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو جو ہے نا اس کو پھیلائیں, اپنے چھوٹوں کو بھی یہ بتائیں. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن آپ بڑے بڑے فتوے تو نہیں دے سکیں گے, وہ تو مفتیان اکرام کا ہی کام ہے, وہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے, دین کے مزاج کو سمجھا ہے, قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے سمجھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آج کل ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صرف محض ایک حدیث کو اوپر سے پڑھ لیتے ہیں اور اس پر اپنی قیاسرائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی تبصرے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود بڑے اپنے آپ کو فقیہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, یہ علم کے موضوع پر ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم والوں کی فضیلت کیا ہے. اب ایسا تو نہیں کہ کوئی اٹھے گا اور اٹھ کے جناب کوئی پلمبر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی ویسے کوئی کہتے ہیں بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے. موٹیویشنل سپیکر کون ہوتا ہے؟ عام طور پر اسکولوں کالجز میں خاص طور پر موٹیویشنل سپیکرز کو بلایا جاتا ہے. موٹیویشنل سپیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے موٹیویٹ کرنا, مثلا آپ کو تھوڑا سا نا جوش دلانا, آپ کو بتانا کہ زندگی میں کامیابی بڑی ضروری ہے. لیکن یہ موٹیویشنل سپیکر جو ہے نا, ان کی ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے ہمت پکڑنی اور کسی نہ کسی طریقے جیتنا ہے. میری بات کو ذرا سمجھیے گا, وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس میں حرام کاموں سے بھی بچنا ہے, اس میں غلط طریقوں سے بھی بچنا ہے. مثال کے طور پر موٹیویشنل سپیکر آپ کو آ کے کہے گا آپ نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے, آپ آ سکتے ہیں. بچے کے ذہن میں یہ آئے گا یار بس میں نے فرسٹ آنا ہے, چاہے میں نقل کر کے ہوں, جیسے مرضی ہوں. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کس طریقے سے آنا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے یہ جو طرح طرح کے نام نے آج قسم کے اسکالر, یہ موٹیویشنل سپیکر اور یہ جو آئے ہوئے ہیں نا جو دنیا داری کا علم کچھ نہ کچھ کہیں سے سیکھ لیتے ہیں اور پھر دین پر تبصرے کر کے لوگوں کا دین خراب کر رہے ہیں. میں آپ کو اب اس میں ایک بات بتاؤں. یہ پچھلے اتوار کو میں ایک مسجد میں صبح فجر کے بعد درس کر رہا تھا, اور میرے لیے انتہا درجے کی شاکنگ بات تھی آپ صاحب یہ کہ مجھے نا درس کے دوران ہی, وہ ریکارڈڈ ہے, وہ بھی میرا خیال ہے یوٹیوب پہ بھی وہ درس موجود ہے اور اس میں وہ گفتگو بھی موجود ہے. مجھے ایک بزرگ, میرا خیال ہے کم و بیش وہ کوئی 65 سے 70 سال کی عمر کے ہوں گے, اور چونکہ میں اعتکاف کا اشرہ آ رہا تھا تو میں اعتکاف کے حوالے سے درس کر رہا تھا, تو مجھے ان بزرگوں نے پتہ کیا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے پنڈ جانا ہے, تو میں نے کسی سے پوچھا فتویٰ پوچھا کسی سے, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ تسی اعتکاف تے بہ جاؤ تے 27ویں نو اٹھ کے تسی پنڈ تر جاؤ تے اوتھے جا کے بہ جاؤ, اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو مجھے افسوس اس بات کا کہ 70-80 سال کے بابا جی کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ مسجد سے باہر قدم رکھیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کیوں, اور پھر پوچھا جس سے اس نے بھی بتایا, تو بتایا کیا, کہتا ہے آپ بیٹھیں 27ویں کو اٹھ کے گھر چلے جائیں. جب اس طرح کے لوگوں سے دین سیکھیں گے تو پھر دین خراب. اب وہ اگر مجھ سے نہ پوچھتے, یا فرض کرے اس مسجد میں وہ درس نہ ہو رہا ہوتا, یا کوئی ان کو نہ ایسا بندہ ملتا جس کے سامنے یہ بات ہوتی, وہ سوال ہی نہ کرتے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی, ان کا اعتکاف تو کیا تھا. اسی طرح جو علماء کرام سے نہیں سیکھتے, اب کئی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں اعتکاف کے دوران میں وہ جناب موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, کوئی گیم کھیل رہے ہیں, جی وقت گزاری ہے, خیر ہم کون سا کوئی گناہ کر رہے ہیں. وہ فلاں سے پوچھا تھا جی, وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. بیڑا غرق ہو گیا نا سارا جب ایسے لوگوں سے پوچھا جائے جن کو دین کا علم ہی نہیں ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو دین کا علم ہے نا, یہ دیکھا کرو کہ یہ کس سے سیکھنا ہے. امام شارانی طبقات میں لکھتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا
کہ فلاں جس نے انا کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہا نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا. یعنی دل میں یہ خیال ہے میں نے علم حاصل کرنا ہے, بلے بلے ہو جائے گی, واہ واہ ہو جائے گی, لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں گے, میں جناب ایسے میں تو بولنے نہیں کسی کو دیتا, میں سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا مفتی, میں سب سے بڑا محدث, جو میں ہوں وہ کوئی ہو نہیں سکتا. فرمایا جس بندے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا وہ علم سیکھ ہی نہیں پاتا. یہ دین کے علم کا فیضان ہے کہ یہ نرم دل میں سرایت کرتا ہے, یہ سخت دل میں اور انا پرست دل میں نہیں آتا. اور جس نے نفس کی عاجزی اور علماء کی خدمت کرتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا. علماء کی خدمت کرتے ہوئے اور نفس کی عاجزی کے ساتھ جس نے علم حاصل کیا وہ کامیاب ہوگا. یہ بھی ایک نشانی اب یاد رکھیے گا. کوئی آپ کو بڑھ چڑھ کے اپنی تعریفیں کرتا ہوا نظر آئے, کوئی بڑے بڑے بول بولتا ہوا نظر آئے, کوئی آپ کو کہے جو میں ہوں وہ کوئی ہو نہیں سکتا, سارے ہی غلط, سارے ہی جناب جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایک میں سچ بول رہا ہوں, میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں. 1450 سال سے دین کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, جو آج جناب ایک ایمی اٹھ کے نام نہاد قسم کا اسکالر آ گیا, وہ کہنے لگا جی جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں, اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ امام کعبہ بھی عربی غلط پڑھتے ہیں, میں صحیح پڑھتا ہوں. بھئی ہمیں 100 نظریاتی اور عقائد کے لحاظ سے اختلافات ہوں گے, لیکن عربی زبان ان کی زبان ہے, ہم سے زیادہ اچھی پڑھتے ہیں عربی, وہ پڑھتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. ان جیسی عربی کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ کبھی حرم پاک کی تراویحاں سنیں نا, یا ان کو تلاوت کرتے ہوئے سنیں, کئی لوگ آپ کو مقتدیوں میں سے روتے ہوئے نظر آئیں گے, یا ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی. کیا ہے؟ جب وہ خوشخبریاں اور بشارتوں والی جب آیات سنتے ہیں تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور جب وہ عذاب والی آیتیں سنتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. ہمیں چونکہ سمجھ نہیں ہے نا, ہم تو صرف وہ عربی کو سن رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور یہ گلا بھی ہے ہم سے, اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ عذاب کی آیات تلاوت کی جا رہی ہوتی ہیں اور سبحان اللہ کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں, ادھر استغفر اللہ کہنا ہوتا ہے کیونکہ نہیں پتا نا, سامعین کو نہیں پتا کہ قرآن کی آیت کیا ہے, سمجھ نہیں. تو جہاں تک لہن کی بات ہے یا قرات کی بات ہے تو عربیوں سے زیادہ اچھی قرات کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس طرح کے دعوے کرتے رہنا اور اس طرح کی باتیں اور دین میں طرح طرح کی اس طرح کی جو ہے نا وہ خرافات کو پھینکتے رہنا. اس طرح امام محمد سیرین ایک اور جگہ پر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بات فرمائی ہے کہ یہ دین کا علم ہے اور اس سے تحقیق کر لیا کرو, تحقیق کرو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو. اور ایک بڑی پیاری ترک کہاوت میں پڑھ رہا تھا, جو ابھی میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے اور ہیں جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور سارے کا سارا دین اور علم جٹلاتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بھی ٹھیک ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو, اولیاء اکرام کو, عظام کو وہ چیزیں پتہ نہیں چلیں جو جناب اس کو پتہ چل رہی ہیں. تو اس میں وہ بڑی زبردست ایک عربی ترکی کی کہاوت ہے, ترکی کے کتاب میں نا ایک اس کے ترکی کے فلاسفر, ترک فلاسفر نے کہی, انہوں نے کہا جب آپ دین لومڑی سے سیکھیں گے نا, یاد رکھیں دین اگر آپ لومڑی سے سیکھنا شروع کریں گے تو پھر مرغیاں چوری کرنا نہ حلال ہو جائے گا. ظاہر لومڑی کو تو کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں نا, اس نے تو مرغی پکڑنی ہے, اس نے تو کہا نا میری خوراک کا بندوبست ہے. اگر دین لومڑی سے سیکھنا شروع کر دیا تو مرغی چوری کرنا حلال ہو جائے گا. اس نے تو وہی بات ہے, وہ تو اس کے مطابق آپ سیکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ سنن دارمی میں ایک بڑی زبردست ایک روایت آئی, اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی جو ہے نا وہ قابل تقلید بات ہے. امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, انہی کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. آپ نے کہا نہیں, منع فرما دیا. اس نے کہا اچھا میں اللہ کے قرآن میں سے کوئی آیت سناؤں. آپ نے کہا نہیں, تم سے میں نہ آیت سنوں گا نہ حدیث سنوں گا. اور ساتھ پتہ کیا فرمایا, اب تم یہاں سے جاتے ہو یا میں محفل چھوڑ کے چلا جاؤں. اب ایک لمحے کے لیے سوچو, اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی. اس نے کہا میں آپ کو حدیث سناؤں, میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں. امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا ہوا ہے, انہیں اس شخص کا پتہ ہی نہیں تھا کون ہے. اچھا وہ اٹھ کے نا چلا گیا. تو جو ساتھ کچھ معتمد حضرات بیٹھے تھے نا, انہوں نے کہا حضرت صاحب اس نے قرآن ہی تو سنانا تھا, اس نے حدیث ہی تو سنانی تھی, آپ نے کیوں انکار فرمایا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر یہ کوئی قرآن کی آیت سناتا, اس کا اپنے پاس سے کوئی ترجمہ سنا دیتا, حدیث سناتا, حدیث کی اپنے پاس سے کوئی تشریح کر دیتا, مجھ میں یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے دل میں کوئی شک بیٹھ جاتا. اس لیے میں نے اسے منع کر دیا کہ بالکل اس کا وہ مقام اور رتبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن سنائے یا حدیث سنائے. اتنی احتیاط فرماتے تھے ہمارے علماء کرام دین سیکھنے کے حوالے سے.
کیونکہ یہ کوئی تعریف کر کے نہ سنا دے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سنا دے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں، شرع سے ٹکراتی ہو، یہ اپنی تشریح کرتا ہو. آج کل اس طرح کی ساری تشریحات خوب سے کی جا رہی، اپنے پاس ہی ساری جو ہے نا وہ باتیں سنا دیتے ہیں. اور امام مالک نے تو یہاں تک فرمایا ان ھذا العلم هو لحمک ودمک وعنہ تسأل یوم القیامت فانظر عمن تأخذوہ. فرمایا یہ جو علم ہے نا یہ تمہارا گوشت ہے، تمہارا خون ہے، اور قیامت والے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ علم کہاں سے سیکھا تھا، کتنا سیکھا تھا، اور پھر اس علم پر عمل کتنا کیا تھا، وہ سوال موجود ہیں. تو فرمایا یہ تمہارا خون بھی ہے، تمہارا گوشت بھی ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا. تو لہذا دیکھ لیا کرو کہ تم نے یہ علم کہاں سے لینا. اور موطا امام مالک میں ایک روایت آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ جو علم ہے وہ علم انسان کی پہچان ہے. علم جو ہے وہ انسان کی قدر ہے. اس قدر کو بڑھاؤ قدر والوں کے ساتھ مل کے، قدر والوں کے ساتھ مل کے اس قدر کو بڑھاتے چلے جاؤ. اور بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کسی نے کیا خوب ایک بات کی تھی نا کہ یہ جو ہے جیسے آج کل خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں جو یوٹیوب سے یا فیس بک سے جو دین سیکھ رہے ہیں نا، آج نوجوانوں کو خاص طور پہ اس بات سے بچنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل بلا وجہ کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھ سے پچھلے سال بھی یہ سوال ہوا تھا، اس دفعہ پھر ہوا. ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، سوال یہ ہوا اور کہنے لگے جی ہم نے سنا ہے، باقاعدہ پورا کلپ ہے جی یوٹیوب کے اوپر، باقاعدہ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. میں نے تو خیر اس کو نا تھوڑا سا سنا ضرور، لیکن میں اس بندے کو نہیں جانتا، نہ میں نے جاننے کی کوشش کی. وہ کہنے لگا جی اسٹرابری حرام ہوتی ہے، آج کل کا بڑا لذیذ پھل ہے. اچھا اب اس کی توجیہ دیکھیں ذرا، اسٹرابری حرام ہوتی ہے اور کیا ہے کہ جی وہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ زقوم سے ہے، زقوم جہنم کا ایک پھل ہے. اچھا میں نے اب اس کو نا یہ کہا، میں نے تھوڑا سا اس کے حوالے سے پڑھا ہوا تھا زقوم کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ بھی اللہ اس کے رس کا دنیا میں نچوڑ دے نا، ایک قطرہ، تو دنیا کی ہر جنس اور ہر چیز کڑوی ہو جاتی، کوئی چیز میٹھی نہیں رہتی. استغفر اللہ. ہاں جہنمیوں کی وہ غذا ہے، لیکن اس کا اسٹرابری کے ساتھ کیا تعلق؟ مجھے نا یہ ساری چیزوں کو سن سنا کے نا ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ کیڑا دماغ میں صرف مشہور ہونے کا. انوکھی بات کریں گے نا تو ذرا جلدی مشہور ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا، ایک آپ جیسے آج کل چلتا ہے یوٹیوب پہ تھم نیل بناؤ، اس کے اوپر موٹا سا کر کے لکھو اسٹرابری حرام، ساری قوم مدت سے حرام کھاتی ہے. آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں، ہم نے فوراً کلک کرنا، یار سنیں تو صحیح یہ بات کیا کر دی. اس سے پہلے فقہ کے کتنی مسائل کی ویڈیوز گزر گئی ہوں گی، ہم نے تکلف ہی نہیں کرنا کہ عالم مفتی کرام صاحب کی ویڈیو ہے ہم اس کو سن لیں. لیکن اس طرح کی کوئی بات عجیب و غریب بات آئے گی نا تو فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے. اور میں کہا یار خدا کا خوف کرو، تم تو جہنم کا خوف بھی ختم کرنے لگے ہو کہ جہنم میں اللہ نے اسٹرابریاں بنا دی، یہ جہنم کا پھل ہے جی. استغفر اللہ، جہنم میں اتنے میٹھے پھل اللہ نے دینے ہیں، تو خدا کا خوف کرو. تو اس طرح کی باتیں اس طرح خود سے خود اور بات یہ ویسے کوئی بات کو شوشہ چھوڑ دے نا، کوئی میڈیکلی چھوڑ دے کہ جی اس کا فلاں نقصان ہے فلاں نقصان ہے، تو پھر میڈیکل سائنس والے جانے، ڈاکٹر جانے اور یہ لوگ جانے. بھئی دین میں کیوں لے کے بات آتے ہو تم؟ سیدھا سیدھا اس کو جہنم کا پھل بنا کے، مطلب جو چیز شریعت میں حلال ہے اس کو تم حرام کر رہے ہو. تو یہ ایسے، اور پھر اس طرح کے لوگوں کو سارے لوگ غلط نظر آتے ہیں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی، کہتے ایک کتا تھا وہ شیش محل کے اندر چلا گیا. شیش محل پتہ ہے آپ کو، کسی کانسیپٹ ہے تھوڑا سا. یہ بادشاہ لوگ نا کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں یا درباروں کے باہر نا ایک شیش محل بناتے تھے، وہ سارا شیشے کا ہوتا تھا. وہ ہر اینگل سے اپنے آپ کو دیکھتے، اپنی نمود و نمائش کو دیکھتے نا. تو ابھی بھی موجود ہے یہ غالباً، اگر آپ جہانگیر کے مقبرے پر یا ادھر ادھر کہیں وہ جو ہے جیسے وہ شاہی قلعہ ہے، شاہی قلعے کے اندر مجھے یاد آیا موجود ہے شیش محل نا. تو وہ شیشے چاروں طرف شیشے جڑے تھے، گنبد نما سا وہ بنا لیتے. کتا چلا گیا شیش محل کے اندر، اسے باہر طرف کتا ہی نظر آئے، کتا ہی نظر آئے. عکس تو اس کا اپنا ہی تھا، دیکھ وہ اپنا آپ ہی رہا تھا، لیکن کہنے یہ لگا مجھے تو چاروں طرف ہر طرف کتے ہی نظر آ رہے ہیں. وہ کتے تمہیں نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ تو خود کتا ہے، وہ کتا ہی تھا اس لیے اس کو کتا نظر آ رہا تھا. یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو دین میں اتنا رکھنا پیدا کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتوں سے نوجوانوں کو جو ہے وہ ورگلا رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں. کبھی شوشے چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں پڑھنا ضروری نہیں، بس فرض پڑھو، یہ فالتو نماز ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ.
اب تو خدا نخواستہ اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بیت الخلاء کے اندر بھی آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ویسے ہی خدا نخواستہ ویسے ہی دل طبیعت ہی ایک دم سے جو ہے نا وہ لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے اندر سے اس طرح کی باتیں۔ تو اس لیے میں آپ سے خاص طور پہ آج یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے، دین سیکھیے ہمیشہ دین والوں سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہے نا اسی طرح پچھلے دنوں بھی ایک اور میں ایک مثال چھوٹی سی دوں، پھر ہم بات کو اختتامی جو ہے نا وہ بات کی طرف جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں نے ایک شوشہ اور چھوٹا، وہ کسی ایک عالم دین سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ڈراموں کے اندر، ٹی وی ڈراموں کے اندر شادی ہوتی ہے نا جی، وہ نکاح وغیرہ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ بڑا مذاق بنایا لوگوں نے، جی یہ دیکھو دین میں کیا باتیں کر رہے ہیں جی، وہ کیسے ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بندے نے نا بڑی ویڈیو اپنی اپلوڈ کی، چڑھائی، اس نے کہا جی اچھا اگر میں فلم میں کسی کو گولی مار دوں تو وہ میں قاتل ہو جاؤں گا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اس نے میں نے کو مار دیا اس کو، تو ایسے نکاح سے کیسے نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے پھر اس کو سارے کو سمجھ کے اس کو بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح جب آپ کرتے ہیں، جب آپ نے حجاب و قبول کرا لیا، ڈرامے میں آپ کو اصلی گولی تھوڑی مارتے، مارو ہاں بھلا اصلی گولی، دیکھتے ہیں مرتا ہے کہ نہیں مرتا، لیکن ادھر حجاب و قبول آپ اصلی کر رہے ہو۔ جب آپ نے 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کرا دیا، وہ خاتون اوپر سے قبول ہے کر رہی ہے، تو پھر کیا شریعت میں کوئی مذاق ہے؟ دین میں مطلب یہ کوئی ویسے تھوڑی ہے، ہاں تم اصلی گولی مار کے دیکھو نا، دیکھو مرتا ہے کہ نہیں مرتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو شرعی مسائل ہیں یہ علماء کرام ہی بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اسکالرس ٹائپ لوگ ہیں نا، یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے، ساحل ادیبیہ کیا نام ہے اس طرح کا، عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ دیکھنے میں یہ عجیب باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے، ان کی اٹریکشن مت دیکھا کریں کہ یار یہ فلاں لاجک پیش کر رہا ہے، فلاں پیش کر رہا ہے۔ دین کو ہمیشہ دین والے لوگوں سے سیکھنا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک امت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن سکھایا تو سیکھا کنہوں نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عربی تو ابو جہل کو بھی بہت آتی تھی، سن کے ہی انکار کرتے تھے نا قرآن کا۔ اب مجھے بتائیں قرآن ابو بکر اور حضرت عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں گے یا ابو جہل اور ابو لہب سے سیکھیں گے؟ عربی تو ان کو بھی بڑی آتی تھی، عربی تو ان کو بھی آتی تھی، سمجھ تو وہ بھی رہے تھے، لیکن ان سے سیکھیں گے کہ ان سے سیکھیں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا؟ تو میں تو ایک بات یہ کرتا ہوتا ہوں، اور اسی بات پر ہم آج آپ اس نشست کا جو ہے وہ آپ ایک پیغام لے لیں۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کسی انجینئر سے، کسی پلمبر سے، کسی کوئی راہ جاتے ڈاکٹر سے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی کچھ ہے، ان سے دین سیکھ لیں، اجازت ہے، لیکن پھر ایک شرط بھی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اب 9th 10th کے فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے جب پیپر ہوں گے نا، تو پھر آپ نے کمیٹی جو ہے نا وہ آگے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے بایو پڑھنے کے لیے میرے پاس آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میتھ آپ کو جو ہے نا ہمارے حاجی محمد اسلم صاحب پڑھائیں گے، ان سے میتھ پڑھیں۔ فزکس آپ کو حافظ طلال صاحب پڑھائیں گے۔ قاری شہباز صاحب کو بھی آ کے آپ نے جناب کوئی انگریزی کے جو ہے نا وہ کوئی ناول پرانے زمانے کے، کچھ خوف کے یا سیلیٹ کے، ٹھیک ہے، یا موپساں کے افسانے پڑھنے کے لیے آپ نے ادھر آ جانا ہے۔ تو دین پھر ان سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ کٹنگ کرانی ہے تو موچی کے پاس چلے جانا، ٹھیک ہے۔ فرج خراب ہوئی ترخان کے پاس لے جانی، گاڑی خراب ہو پلمبر کو بلا لینا، کوئی ٹوٹی شوٹی خراب ہے تو آپ نے سیدھا موٹر مکینک کے پاس، گاڑیوں کے مکینک کے پاس جانا، اسے کہنا یار نلکا خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندو، جب ہمیں ہر کام کا پتہ ہے کہ یہ کام اس کے ماہر کے پاس جا کے ٹھیک ہوگا، تو پھر دین کے علم کو ہی ہم نے اتنا خدا نخواستہ فالتو سمجھ لیا کہ فالتو قسم کے لوگوں سے سیکھیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر اور میرے بہت پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی پرستم دور ہے، اور ایمان کے ڈاکو قدم قدم پہ جو ہے نا نقب لگا کے بیٹھے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، طرح طرح کی خرافات بیان کر رہے ہیں، دین میں طرح طرح کی توضیحات اور وضاحتیں کر کے ہمیں متنفر کر رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے بچنا ہے، بالکل ان کی بات سننے کی، ان کو
سمجھ کر عمل کرنے کی یا صحیح سمجھنے کی بالکل آپ نے جو ہے نا وہ توجہ نہیں کرنی، اور دین کو سیکھنا ضرور ہے، علماء سے سیکھنا ہے۔ اس ماشاءاللہ ہمارے مدرسہ فیضان مدینہ میں ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے، حافظ علی عائض الحجازی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت مدلل قرآن و حدیث کے مطابق وہ بیان فرماتے ہیں، اس درس میں ضرور تشریف لایا کریں۔ قاری شہباز صاحب اور دیگر علماء یہاں اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں، عبدالرشید اویسی صاحب کا ماشاءاللہ یہاں بڑی ان کی سرپرستی ہے، تو وہ آتے ہیں، ان کے دروس میں شامل ہوا کریں، ان کے کتابات، ان کے بیانات سنیں۔ دین میں فقہ کے طور پہ بیٹا اگر آپ نے کوئی مسئلے مسائل سیکھنے ہیں تو آپ لوگ مفتی اکمل صاحب کو دیکھیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو دیکھیں، ایسے لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی دین کی وقف کر دی ہے، جنہوں نے دین کی اصل نفس کو سیکھ رکھا ہے، وہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم بہت پڑھے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ان کے اندر آپ کو عاجزی نظر آئے گی۔ تو اس لیے دین والوں سے سیکھیں، ایسے لوگوں سے مت سیکھیں کہ جن کو خود دین کی الف بے کا نہیں پتہ، جو کبھی کہتے پھرتے ہیں ابا شاہی کوئی نہیں، کبھی کہتے ہیں اماں شاہی کوئی نہیں۔ ابھی ریسنٹلی محمد علی مرزا کا ہی انجینئر کا ایک کلپ میں نے دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں وہ یہ کہا کہ جی باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ حدیث پر روایت ہے، اور پتہ کیا کہتا ہے اس کے جواب، کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے باپ کی عزت کرنی چاہیے ویسے، لیکن یہ جذباتی سا جملہ ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ حدیث پاک ہے، اور کہتا ہے جذباتی سا جملہ ہے۔ کبھی ماں کے بارے میں وہ ایسے الفاظ جو میں یہاں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، کبھی اس طرح کے الفاظ بیان کر دیتا ہے۔ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، روایت طویل ہے کہ 7 سال وہ اپنی والدہ کو کندھے پہ سوار کر کے حج کراتے رہے ہیں، اور ہر سال آ کے پوچھتے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اور 7ویں مرتبہ فرمایا ہاں اتنا ہی حق ادا کیا جتنا ایک دفعہ تو نے ماں کے پیٹ میں ٹانگ سیدھی کی تھی۔ اور آج ایک اٹھ کے کہے جی ماں تے شاہی کوئی نہیں، کبھی نعوذ باللہ بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر زبان درازیاں۔ اس لیے بیٹا ان لوگوں سے بچنا ہے، ان ایسے افراد سے بچنا ہے، ایسے لوگ جو دین میں نقب لگا کے ہمارا ایمان لوٹ رہے ہیں، ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمارے جو ہے وہ ہدایت کا سامان رکھے، اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صالحین کی اور علماء کی صحبت ہمیں دستیاب فرمائے، اور ہم اسی صحبت میں دین سیکھتے رہیں۔ اور اعتکاف پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، پاکستان کے عوام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، قوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم کرے، مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری ملک کو، قوم کو سالمیت عطا فرمائے، ہمارے اس مدرسہ کو، اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے، اس کا فیضان جاری فرمائے۔ اور اللہ کریم سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں آپ کے پل پل کی عبادت کو شرف قبولیت بخشے، اور آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائے، آپ کو دین کا سپاہی و مجاہد بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔